الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ حضرت زینب، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہاں پر جاری ہے اور اس کی آیت نمبر 36 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 37 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک رکھ اور اللہ سے ڈرو۔ یہاں تک ایک بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ترجمے کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے اور تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر جو ذکر ہے کہ اے نبی جب آپ فرما رہے تھے اس کو کسے؟ جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ کن پرسنالٹی کا ذکر ہے یہاں پر؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کے عقد میں حضرت زینب بنت جحش دی گئی تھیں، اور جس کا ذکر ہم نے گزشتہ رکوع کے آغاز کی آیات میں کیا بھی، کہ اولی طور پر حضرت عبداللہ اور حضرت زینب اس پرپوزل کے لیے ایگری نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتے ہی جب قرآن کریم میں وحی کی گئی اور حکم ملا تو فوراً ہی دونوں نے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا اور حضرت زینب نے حضرت زید کے لیے ہاں کہہ دی۔ اب جب آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اختلاف آپس میں بڑھتے ہیں اور ہم آہنگی نہیں کریٹ ہو پاتی جو کہ زوجین کے درمیان ہوتی ہے۔ اب ایسی سچویشن میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ گھر بسائے رکھیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ زوجین کے درمیان اگر چپکلش ہو جاتی ہے، اگر ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، تو فرسٹلی فوراً ہی خلا یا طلاق کی طرف اس طرح کا ڈیسیجن نہیں لے لینا چاہیے، بلکہ جو اہل خانہ ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو چاہیے کہ آخری حد تک وہ کوشش کریں کہ زوجین کے رشتے کو بچایا جا سکے۔ اور جب بالآخر بات نہ بنے تو پھر عورت کو خلا کا اور مرد کو طلاق کا حق شریعت نے دیا ہے۔ تو یہاں پر جس سارے سینیریو کا ذکر ہے، یہ وہ سینیریو ہے کہ جب حضرت زید کو رسول اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنا گھر بسائے رکھیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بہت فرما بردار تھے اور اکابر صحابہ کرام میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے بہت سے غزوات میں شرکت کی اور اپنی شجاعت کا اور اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ آپ کا تعارف سورۃ الاحزاب کے ابتدائی جو سیشن تھا جس میں سورۃ احزاب کا تعارف تھا، اس میں بھی ذکر کیا گیا اور ضمنی طور پر شروع سے ہی جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ کا مکمل انٹروڈکشن دینا، دوبارہ سے ریوائز کروانا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کا نام زید اور آپ کے والد کا نام حارثہ بن شراحیل، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ قلب سے تھا۔ حضرت زید جب 8 سال کے بچے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال گئے ہوئے تھے، اور جب وہاں موجود تھے تو ایک جو دشمن قبیلہ ہے انہوں نے آپ کے جو قافلے اس پر حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ آپ کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ جن آدمیوں کے ساتھ آپ کو پکڑا گیا تھا ان میں سے جس شخص کے حصے آپ آئے تھے، تو عرب میں ایک میلہ لگا کرتا تھا عکاس کا، جو سالانہ میلہ تھا، اور اس میں عرب بہت جوش و خروش سے شرکت کرتے تھے، غلاموں کا لین دین ہوتا تھا، شعر و شاعری کے بڑے بڑے جو قصیدے ہیں ان کی محفلیں سجائی جاتی تھی، اور یہ عکاس نامی جو میلہ ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے عرب دور کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے اور اس کا پس منظر دیکھا جائے تو۔ بہرحال جب وہ میلہ منعقد ہوا تو پھر اس شخص نے اس کو جو سیل کیا، تو جنہوں نے خریدا وہ حضرت حکیم بن حزام تھے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ تو آپ نے حضرت زید کو خریدا
کن سے خریدا؟ جنہوں نے قافلے پر حملہ کیا تھا اور ان کو غلام بنا لیا، ان سے آپ نے خریدا اور اپنی پھپھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ رہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حضرت زید کو پیش کر دیا، یعنی آپ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 15 برس تھی، اور کچھ مدت بعد حضرت زید کے والد اور چچا کافی دیر ان کو تلاش کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی والدہ کے ساتھ آپ گئے ہوئے تھے ننیال، اور وہاں پر یہ سانحہ پیش آیا، تو جب عمر 15 برس ہو گئی تو آپ کے والد اور چچا کہیں نہ کہیں تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے۔ بہرحال جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ ان کے بیٹے کا پتہ مل گیا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ ذکر کیا کہ آپ جو چاہیں فدیہ لے سکتے ہیں، زید کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کیونکہ یہ میری اولاد ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا آنسر دیا؟ آپ نے کہا کہ میں اس کو بغیر فدیہ بھی آپ کو دینے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کے اولاد ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، لہٰذا آپ سب سے پہلے زید کو بلا لیتے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہیں بھی یا نہیں۔ اگر وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو میں آپ کو بغیر فدیہ کے ہی زید دے دوں۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے اور ان کے سامنے چوائس رکھی جاتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے والد صاحب کے ہمراہ واپس جا سکتے ہیں، اور اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بھی آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جاؤں، والد صاحب کے ساتھ جاؤں، اور انہیں باقاعدہ پوچھا بھی جاتا ہے آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ جی ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، میں رسول اللہ کی زندگی میں ہی اپنی عمر بسر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ان محبت سے بہت زیادہ، مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پہ پیار بھی بہت سا آتا ہے، اور آپ ان کو آزاد بھی کر دیتے ہیں اور ان کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، لیکن حضرت زید جانے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں جا کر قریش کے سامنے مجمع عام میں اعلان کر دیتے ہیں، آپ سب لوگ گواہ رہیں، زید میرا بیٹا ہے۔ چنانچہ اسی روز سے آپ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا جانے لگا۔ اور یاد رہے کہ واقعہ وہ جو آیات سورۃ الاحزاب میں مذکور ہیں جس میں منہ بولے بیٹے کی ممانعت کی گئی ہیں، یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے۔ کیونکہ میں حضرت زید کا انٹروڈکشن بتا رہی ہوں تو میں بالکل ابتدا سے آپ کو لے کر چل رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے، جب آیات کا نزول ہوا اور وحی کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے اوپر جب قرآن کریم نازل ہونے لگا تو اس میں یہ آیات نازل ہوئیں جس میں منہ بولے بیٹے کو، یعنی متبنہ کے بارے میں احکامات جاری ہوئے کہ اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے ان کے والد کے نام کے ساتھ ہی ان کو پکارا جائے۔ چنانچہ پھر حضرت زید بن حارثہ کہہ کر انہیں پکارا جانے لگا۔ تو یہ وہی زید بن حارثہ ہیں کہ جب اعلان نبوت رسول اللہ نے کیا تھا تو ابتدائی 4 اشخاص میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ خواتین میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، حضرت علی بچوں میں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور یہ وہی زید بن حارثہ ہیں کہ جنہوں نے اس لشکر کی سپہ سالاری کی جو قیصر روم کی پیش قدمی روکنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ ان کی قیادت میں اس روز بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ہاں، یہ وہی زید ہے کہ جس نے غزوہ موتہ میں تقریباً 2 لاکھ دشمن کے سپاہ کے مقابلے میں لشکر اسلام کی قیادت کی اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں تاج شہادت آپ کو نصیب ہوا۔ اور اسی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم نے ان کے نام کو، ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا کہ قرآن میں بھی آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام کے ساتھ ذکر آیا۔ تو
آیت کے ترجمے کی طرف واپس آتے ہیں، ذکر آتا ہے کہ جب تم ان سے فرما رہے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی، اس سے مراد کیا ہے کہ جب ان کو حضرت زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے 15 برس بیت چکے تھے، ہجرت کے بعد 6 ہجری میں جب یہ سورہ کا نزول ہوا اور یہ غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے، تو آپ نے اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا تھا اور اپنی طرف سے ان کا مہر بھی ادا کیا اور گھر بسانے کے لیے ان کو ضروری سامان بھی عنایت فرمایا۔ یہی وہ حالات ہیں کہ جن کی طرف اللہ نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا کہ وہ زید کے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، یعنی انہیں آپ کی غلامی میں دیا، پھر آپ نے انہیں آزاد کیا، پھر بھی وہ آپ سے وابستہ رہے اور آپ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ان کو کیسے کیسے مقامات عطا ہوئے، یہاں تک کہ زندگی میں تو بلند مرتبہ عطا ہوا ہی، وہ جام شہادت نوش فرما کر آخرت کی دائمی زندگی میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوئے۔ ہاں، یہ وہی زید ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انعام فرمایا، اسی کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اب آ جاتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی طرف، جس میں نے ذکر کیا تھا کہ جب رسول اللہ فرما رہے تھے ان کو کہ اپنی زوجہ کو روکے رکھیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریں، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی یہاں پر ان آیات کا اشارہ منسوب ہے، جس میں ذکر ہے کہ اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اب یہاں پر کس بات کا ذکر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھوپھی زاد ہیں حضرت زینب، ان کا کیونکہ گھر نہیں بس پا رہا تھا، ان کی آپس میں جو روابط ہیں وہ اتنے خوش اسلوب طریقے سے نہیں چل رہے تھے، تو ایسے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی کوئی حتمی پازیٹیو نتائج سامنے نہیں آ رہے تھے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو امیمہ بنت عبد المطلب تھی، ٹھیک ہے، عبد المطلب کی بیٹی تھی، اس لحاظ سے ان کا تعلق قریش کے اونچے خاندان سے تھا، اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے۔ اگرچہ ان کا تعلق بھی عرب کے ایک شریف خاندان سے تھا، لیکن غلام تو بہرحال وہ رہ چکے تھے، اس لیے اگرچہ اس حکم کے بعد حضرت زینب، یعنی جب حکم ہوا نکاح کا تو حضرت زینب اور ان کے گھر والوں نے نکاح کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ گمان غالب یہی ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ رشتے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ اور سٹارٹ میں نے ایک کویشچن کیا تھا، ذہن میں ایک طرح سے یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان ہیں ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو اختیار ہے شادی کے لیے، نکاح کے لیے اپنی رضامندی کا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول تو مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا پرپوزل سمجھا پہلے، اور پھر بعد میں جب حضرت زید کا پتہ لگا تو پھر آپ نے نہیں قبول کیا، اور پھر آیات قرآنی نازل ہوئیں، وہی نازل ہوئی، رسول اللہ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے وہ نکاح کو ایکسیپٹ کیا۔ تو کیا ایسا حضرت زینب کے لیے درست تھا؟ تو پہلی چیز جو میرے ذہن میں اس وقت بھی تھی، میں بتانا چاہ رہی تھی، اور وہ یہ کہ اسلام ذات پات کا قبائلی جو یہ نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے تھا، حضرت زید چونکہ ایک معزز قبیلے کلب سے ان کا تعلق تھا، لیکن بہرحال ایک دور میں وہ غلام تھے اور پھر آزاد ہوئے، لہٰذا یہ چیز مفسرین کہتے ہیں کہ غالب یہی گمان یہی ہے کہ حضرت زینب خاندانی تفاوت کے معاملے میں اپنے جذبات اور احساسات کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر کے طور پر مطلوبہ ادب و احترام نہیں دے پائی تھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صورتحال کی شکایت بھی کی، اور اس کا تعلق، اس کا جو تفسیر ہے وہ مختلف تفاسیر کی کتب میں لکھی ہیں کہ آپ کے الفاظ جو تھے وہ حضرت زید کو ناپسند آتے تھے، جس سے آپ وہ گویاں ہوتی تھیں اور جن سے مخاطب ہوتی تھیں، لہٰذا جب حضرت زید نے بارہا رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی اور طلاق دینے کی اجازت بھی چاہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ انہیں موافقت کی کوشش کرنے کی ہدایت
فرماتے رہتے تھے، اور یہ کوشش رسول اللہ کی تھی کہ ان کا رشتہ بچا رہے۔ تو پہلی حکمت یہ کہ اسلام ذات پات کے نظام کو ختم کرنے آیا، اور اسی وجہ سے حضرت زینب کو بھی حکم ہوا کہ آپ حضرت زید سے نکاح فرمائیں۔ اور دوسری بہت بڑی حکمت کیا تھی؟ اس حکمت کا ذکر اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے، جسے آپ چھپا رہے تھے لیکن اللہ انہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے حضرت زینب سے نکاح فرما لیا۔ اب یہ دوسری بڑی حکمت تھی، وہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب حکم ہوتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا، اور رسول اللہ کو جو خدشہ تھا وہ منافقین کی طرف سے تھا۔ وہ کیا کہ یہ آیات کا نزول تو ہو چکا ہے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، جبکہ اسلام میں محرم اور نامحرم کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جو سسر ہیں وہ اپنی بیٹے کی زوجہ سے بعد از نکاح کے بعد جو طلاق ہے، طلاق کے بعد بھی وہ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ سسر جو ہیں وہ محرم ہوتا ہے۔ تو اب ایسے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے نکاح فرما رہے تھے تو انہیں منافقین کی طرف سے اس شر اور اس فتنہ انگیزی کے پھیلانے کا اندیشہ تھا کہ وہ ضرور پرانے ہی ریلیشن کو بیس بناتے ہوئے تانا زنی کریں گے، اور وہ مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سسر نے اپنے بیٹے کی بیوی سے بعد اس کی طلاق کے نکاح کر لیا۔ اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے کہ جب آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اور پھر فلما قضا زید، اللہ اکبر، زید کو رسول اللہ سے نسبت رکھنے کا، ان سے غلامی، ان کی غلامی میں آنے کا، ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا یہ صلہ ملا کہ رہتی دنیا تک قرآن قائم ہے۔ جب تک قرآن کی تلاوت کی جائے گی نام زید قرآن میں لیا جاتا رہے گا، اور یہ اعزاز آپ واحد صحابی رسول ہیں جن کو حاصل ہے کہ آپ کا نام کے ساتھ ذکر ہے۔ اگرچہ دیگر صحابیوں کو حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے یار غار کے طور پر، لیکن نام کے ساتھ ذکر موجود نہیں۔ تو اللہ اکبر۔ تو فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ یعنی جب حضرت زید کے ساتھ آپ کی زندگی نہ چل پائی تو حضرت زید نے آپ کو فلما قضا زید منہا وطرا، حضرت زید نے جب آپ کو طلاق دے دی، آپ سے اپنی زندگی علیحدہ کر لی، تو وطرا زوجناکہا لکی لا، ذکر ہوا کہ اور پھر ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ یہ نکاح اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اور وہ اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو اللہ اکبر، رسول اللہ کے نکاح میں حضرت زینب کو دے دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اسی لیے کیا گیا تاکہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ مومنین کے ذہن سے یہ کانسیپٹ نکل جائے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے مترادف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جو ذکر ہے، یعنی اس نکاح کا جو ریزن ہے وہ بھی بیان کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا۔ اذا قضوا منہن کا ذکر بھی ضرور ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ پہلے قد میں نہ رہیں اور طلاق کے بعد عدت پوری ہو جائے تو یہ اس ڈیوریشن کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ تو اب جو پہلی حکمت تھی وہ ہم نے پڑھ لی ذات پات کے نظام کے حوالے سے۔ دوسری حکمت کیا تھی کہ منہ بولے بیٹے سے کی جو زوجہ ہے ان سے بعد از طلاق اگر وہ آپس میں ان کا نہیں نباہ ہوتا اور عدت پوری ہو جائے تو پھر نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اور تیسری بڑی حکمت جو مجھے اس پورے واقعے سے سمجھ آئی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کا مقام ہے اور آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ کو حکم ملا حضرت زید سے نکاح کا، اور آپ نے آنکھیں بند کر کے حکم کے آگے سر جھکا لیا کہ میرے اللہ اور رسول اللہ کا حکم آیا ہے، اور اس کا انعام آپ کو یہ ملا کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمے دے دیا گیا، اور یہ سب سے بڑی بلیسنگ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حضرت زینب کے نکاح کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور وہ آیات کیا ہیں، اور ان آیات کا ذکر بھی پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہوتا ہے زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ جو لیول ہے، یہ جو خوش بختی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں پر کلام اللہ میں خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ پر فخر کرتے ہوئے دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کرتی تھی کہ آپ سب لوگوں کے نکاح زمین پر ہوئے جبکہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، اور اللہ نے خود میرا نکاح پڑھایا ہے۔ کلام اللہ کے ان الفاظ سے یہ صراحت بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح خود اپنے خواہش کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کیا تھا۔ اور یہاں پر ایک وہ کلیم جو کہ ایک لیم سا کلیم نکالتے ہیں مستشرقین اورینٹلسٹ کہ رسول اللہ نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے، تو ہر نکاح کے پیچھے کی اگر ہم سٹوری پڑھیں تو ہمیں بھرپور حکمت نظر آتی ہے امر اللہ کی، کہ اللہ کا حکم ہوتا تھا اور رسول اللہ نے وہ نکاح فرمائے، اور ان میں سے اب حضرت زینب کے نکاح کی مکمل ڈیٹیل ہم نے پڑھی، اور ہمیں معلوم ہوا کہ ان نکاح کے پیچھے، ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت تھی، اور اس نکاح کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ منہ بھولے بیٹے کی زوجہ اس کی طلاق کے بعد، عدت کے بعد ایک شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور آپ نے یہ کر کے اس کو عام رواج دیا، کیونکہ عرب میں ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اور پھر جب رسول اللہ نے اس طرح ان کے مائنڈ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بدلے، تو پھر اس کے بعد ایک حجت تمام ہو گئی، اور اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے کہ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ یعنی یہاں پر اس امر کا جواب ہے کہ اتنے نکاح کیوں ہوئے رسول اللہ کے، تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا نبی وہی کرتے ہیں، اور اس میں نبی کے ذات کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس کو پڑھنے کی، اور رسول اللہ کے جو ان کی شان میں مقدس ترین کلمات قرآن میں نازل ہوئے، ان کی مٹھاس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔